جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں آپ کا ہوسٹ ارشد جلال نیوز ہب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج ہمارے مہمان بنے ہیں پروفیسر ڈاکٹر مشتاق احمد شامی صاحب. آپ ڈاکٹریٹ ہیں، آپ نے ڈاکٹریٹ کی ہے جی سی لاہور سے 2011 میں، اور بہت سارے تعلیمی اداروں میں آپ نے اپنی تعلیمی سرگرمیاں انجام دی ہیں. آپ بیکن ہاؤس اسکول سسٹم میں آپ نے پڑھایا، اس کے بعد آپ پروجیکٹ ڈائریکٹر رہے ہیں وائٹل گروپ آف کالجز میں، اور اس وقت بھی ایک تعلیمی ادارے کے ساتھ منسلک ہیں. تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر، سب ٹھیک ٹھاک. سر سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے چینل کے لیے ہمیں ٹائم دیا. جی اب یہ میرے لیے خوشی کی بات ہے کہ آپ یہاں تشریف لائے اور مل بیٹھ کے بات کرنے کا موقع ملا. اس میں تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ آپ یہاں تشریف لائے. سر بہت بہت شکریہ. اچھا سر، سب سے پہلا میرا سوال یہ ہے کہ آپ ہمیں اپنی ارلی ایجوکیشن کے بارے میں بتائیے. سر ارلی ایجوکیشن تو گجرانوالہ میں ہم نے سرکاری اسکول سے حاصل کی، لیکن ایک خواب تھا کہ جی سی لاہور میں پڑھنا ہے. تو اللہ نے اس خواب کی تکمیل کے لیے پھر موقع فراہم کیا، اور پھر ایسی اٹیچمنٹ اس ادارے سے ہوئی کہ وہاں سے ماسٹر کیا، پھر ایم فل کی ڈگری حاصل کی، پھر ڈاکٹریٹ کر کے وہاں سے نکلے. تو میں ہمیشہ دوستوں کو یہ بتاتا ہوں کہ اداروں کا فیضان ہوتا ہے، اور جی سی بلا شبہ ہمارے سب کانٹیننٹ کا بالخصوص اور ایشیا کا ایک ایسا تعلیمی ادارہ ہے جہاں پہ اگر آپ کو تعلیم کا موقع ملے تو پھر اس کے ساتھ جو اٹیچمنٹ آپ کی ہوتی ہے وہ بیان نہیں کی جا سکتی. وہ وہاں پہ عملی طور پہ جو لوگ جاتے ہیں وہی ان کو فیلنگ آتی ہے، ادروائز اسے باتوں میں ہم بیان نہیں کر سکتے. اتنا ہی کافی ہے کہ بس راوینز جو ہیں وہ راوینز ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ آج کے دور میں بچہ تعلیم لے رہا ہے، ماسٹر ڈگری کر رہا ہے، بی ایس کر رہا ہے، ایم فل کر رہا ہے، پی ایچ ڈی کر رہا ہے. تعلیم کے ساتھ جو تعلیم کے ساتھ ایک تعلق تھا کہ بچوں کی تربیت بھی کرنی ہے، وہ نہرہ تو بہت سارے انسٹیٹیوشن لگاتے ہیں، اس پہ عملی جامعہ کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ اصل میں جو ہمارا نظام تعلیم ہے نا جی، اس میں بے شمار ابھی ایرر ہیں، خامیاں ہیں. بالخصوص جو لائبریری ورک ہے ہمارا سکول لیول پر، جس کو شروع ہو جانا چاہیے. جن اداروں کی ہم بات کرتے ہیں، بیکن ہاؤس ہے، روٹس ہے، دیگر ادارے ہیں، تو وہاں پہ بچوں کی تربیت کی جاتی ہے. لائبریری میں جانا، اٹھنا بیٹھنا، کتاب وہاں سے لینا، کتاب کو پڑھنا، وہ سکھایا جاتا ہے. ہمارا جو سرکاری نظام تعلیم ہے اس میں جو بی ایس لیول پر بھی یہ نہیں ہوتا کہ بچے کو لائبریری میں بٹھا کے پڑھنے کی عادت ڈالی جائے. جب تک آپ اس کو کمپیوٹر لیب، لائبریری یا دیگر لیبوں کے اندر نہیں لے کے جائیں گے، عملی تعلیم جب تک بچہ حاصل نہیں کرے گا، جب تک اس کو کتاب کے ساتھ اس کی آپ اٹیچمنٹ پیدا نہیں کریں گے، تو میں نہیں سمجھتا اس وقت تک ہم تعلیم کے شعبے میں کوئی قابل قدر خدمات انجام دے سکتے ہیں. اس لیے ضروری ہے کہ ہم بچے کے اندر تعلیم کا ذوق و شوق پیدا کریں اور تربیت پر فوکس کریں. جو سب سے بڑی ہمارے نظام تعلیم میں خامی ہے کہ تعلیم کے تو ہر وقت ہم بات کرتے ہیں، تربیت کی بات نہیں کی جاتی. اس کی ریزن کیا ہے کہ ہمارا استاد ابھی تک اس تربیت کے عمل سے پوری طرح نہیں گزرا. وہ بھی وقت کو گزارنے کے لیے ادارے میں جاتا ہے، تربیت کے عمل سے گزرنا پڑے گا، پھر جا کے تو ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہمارے معاشرے میں تعلیم کا ذکر کیا جاتا ہے. تعلیم کے ساتھ ساتھ جو ادر ایکٹیویٹیز ہیں جیسے سپورٹس ہے، بچوں کی باقی ایکٹیویٹیز ہیں، اس والے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
بہت اچھا سوال آپ نے کیا جلال صاحب. جتنی بھی ہم نصابی سرگرمیاں ہوتی ہیں بنیادی طور پہ ان کا تعلق انسان کی گرومنگ یعنی تربیت سے ہے کہ آپ کو ہار برداشت کرنی ہے, آپ کو جیت کے تو ہارنے والوں کو گلے لگانا ہے. یہ تمام جذبے, یہ رویے جو انسان کے اندر پیدا ہوتے ہیں گھر سے معاشرے تک, وہ سپورٹس میں دیگر شعبہ جات میں جانے سے آپ کے اندر ان میں گرومنگ آتی ہے. اسی کو تربیت کہتے ہیں. جب تک آپ اپنے معاشرے میں تربیت کی طرف توجہ نہیں دیں گے, بچوں کے سپورٹس کے معاملات, بچوں کی لائبریری کے معاملات, بچوں کے لیبوں کے معاملات, میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تربیت ہی بنیادی طور پہ تعلیم کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. کیونکہ تربیت ہوگی تو بچہ موبائل سے بھی تعلیم حاصل کر لے گا. اگر تربیت نہیں تو یہ نیگیٹو سرگرمیوں کے لیے استعمال ہوگا, کیونکہ دنیا بھر کا علم اس کے اندر محفوظ ہے. اگر بچے کو تربیت کرنے میں آپ کامیاب ہو جائیں گے تو پھر یہی چیز جو ہے نا الادین کا چراغ بن جائے گی, اور آپ دنیا کی ہر چیز اس میں سے اپنے ذوق اور شوق کے لیے حاصل کر لیں. اس لیے تربیت وہ سپورٹس کے میدان میں ہو, وہ دیگر ہم نصابی سرگرمیوں میں اسپیچز ہیں, جو آپ کے دیگر کوئز پروگرام ہے, شعر و شاعری ہے, بزم ادب ہے, یہ وہ چیزیں ہیں جو بچے کو ایک تربیت کے عمل سے گزارتی ہیں. جی ناظرین, آپ نے ڈاکٹر صاحب کی باتیں سنی. یہ ہم نصابی سرگرمیاں جتنی بھی ایکٹیویٹی اسکولز کے اندر ہوتی ہیں یا انسٹیٹیوشن کے اندر ہوتی ہیں, یہ بچے کی گرومنگ کے لیے کتنی ضروری ہیں. کتنی زبردست انداز میں ڈاکٹر صاحب نے بات کی. تو بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. تو اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتا ہوں. تھینک یو. اللہ حافظ.